السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، آپ میں سے جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بیل آئیکن بھی ٹچ کر دیں تاکہ ہر اپلوڈ کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں اور بات پسند آئے تو لائک بھی کریں۔ اب آپ کو جامعہ رضویہ منظر اسلام کے ایک اہم اور ماہر استاذ حضرت مفتی محمد قمر صاحب آپ حضرات کے روبرو ہوں گے۔ وہ آپ کو تلخیص المفتاح جو بلاغت کی ایک مشہور ترین کتاب ہے وہ پڑھائیں گے۔ آپ حضرات ان سے غور سے سنیں اور اپنی کتاب کو یاد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمۃ فی بیان معنی الفصاحۃ والبلاغہ۔ آج ہم کتاب کے مقدمے کا آغاز کرتے ہیں۔ مقدمے میں آپ دونوں لغتیں استعمال کر سکتے ہیں، مقدمہ دال کے کسرے کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو، اور مقدمہ دال کے فتحہ کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں پڑھ سکتے ہیں؟ اس لیے پڑھ سکتے ہیں کہ دال کے کسرے کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو مطلب ہوگا مقدمہ آگے کرنے والا، آگے۔ تو چونکہ مقدمے میں ایسی چیزیں ذکر کی جاتی ہیں جس کو جاننے کے بعد انسان اس علم میں آگے بڑھ جاتا ہے، اس مناسبت سے اس کو مقدمہ پڑھنا درست ہے۔ اور مقدمہ پڑھنا اس وجہ سے درست ہے کہ اس کا معنی ہوا آگے کیا ہوا، تو چونکہ مقدمے میں جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں وہ مقصود سے پہلے ذکر کی جاتی ہیں، مقصود سے آگے کی ہوئی ہوتی ہیں، اس مناسبت سے اس کو مقدمہ کہنا بھی کیا صحیح ہے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ مقدمے کی دو قسمیں ہیں، ایک کا نام ہے مقدمۃ العلم، دوسرے کا نام ہے مقدمۃ الکتاب۔ مقدمۃ العلم کہتے ہیں جس پر علم کا شروع کرنا موقوف ہو۔ مقدمۃ العلم میں تین چیزوں کو ذکر کیا جاتا ہے: تعریف، موضوع، غرض و غایت۔ مقدمۃ الکتاب کہتے ہیں کہ کتاب کا وہ حصہ جو مقصود سے پہلے لایا گیا ہو تاکہ اس حصے کے ذریعے مقصود سے ارتباط و تعلق پیدا ہو جائے۔ بہرحال یہاں پر مقدمہ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ فصاحت و بلاغت کے معنی کے بیان میں ہے، کہے کہ فصاحت و بلاغت کے معنی کے بیان میں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو پیش کیا جاتا ہے تو اولاً اس کی تعریف کی جاتی ہے، نہ کہ اس کے اقسام کو بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ فصاحت و بلاغت کی تعریف تو نہیں کی گئی لیکن اس کے اقسام کو بیان کر دیا گیا۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیا ہے کہ فصاحت و بلاغت کے لیے کوئی ایسا مفہوم نہیں مل پا رہا تھا جو مفہوم اپنے تمام جزیات کو کیا ہوتا، شامل ہوتا۔ جس طریقے سے مستثنیٰ میں کیا گیا ہے کہ مستثنیٰ کی تعریف نہ کر کے اس کے اقسام کو بیان کر دیا گیا ہے، پھر اس کے اقسام کے ضمن میں تعریف کی گئی ہے۔ کیوں؟ وہاں پر بھی مستثنیٰ کے لیے ایسا کوئی مفہوم نہیں ملا جو اپنے تمام اقسام کو تمام جزیات پر منطبق ہو جاتا۔ اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰ نے فصاحت و بلاغت کی تعریف کو ترک کر دیا اور اس کے اقسام کو بیان فرمایا۔ پھر بھی معنی لغوی ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ فصاحت کا لغوی معنی آتا ہے ابانت و ظہور، اور بلاغت کا معنی آتا ہے وصول و انتہا، یعنی کہ پہنچنا۔ الفصاحت یوصف بها المفرد والکلام والمتکلم، فرماتے ہیں فصاحت ایسی چیز ہے کہ اس کے ساتھ مفرد، کلام اور متکلم تینوں چیزیں کیا ہوتی ہیں، متصف ہوتی ہیں۔ یعنی کہ فصاحت یہ مفرد، کلام، متکلم تینوں کی صفت واقع ہوتی ہے۔ مفرد کی صفت کیوں واقع ہوتی ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کلمۃ فصیحۃ، اور جیسے کہا جاتا ہے کلام فصیح، اور کہا جاتا ہے جیسے کہ متکلم کی مثال شاعر فصیح۔ تو فصاحت تین چیزوں کے ساتھ کیا ہوتی ہے، متصف ہوتی ہے، مفرد کے ساتھ بھی، کلام کے ساتھ بھی اور متکلم کے ساتھ بھی۔ والبلاغۃ یوصف بها الاخیران فقط، لیکن بلاغت صرف اور صرف اخیری والی دو چیزوں کے ساتھ متصف ہوتی، یعنی کلام و متکلم کے ساتھ
کیا ہوتی ہے؟ متصف ہوتی ہے، مفرد کے ساتھ متصف نہیں ہوتی، اس لیے کہ اہل عرب سے یہ سنا ہی نہیں گیا ہے کلمۃ بلیغۃ، جب اہل عرب سے نہیں سنا گیا ہے اس لیے بلاغت مفرد کے ساتھ متصف نہیں ہوتی۔ بہرحال فصاحت فی المفرد کس کو کہتے ہیں؟ تو فرماتے ہیں فصاحت فی المفرد کہتے ہیں خلوہ من تنافر الحروف والغرابۃ ومخالفۃ القیاس۔ فصاحت فی المفرد کہتے ہیں کہ وہ کلمے کا خالی ہونا ہے کیسے؟ تنافر الحروف سے، غرابت سے اور مخالفت قیاس سے۔ فصاحت فی المفرد کہتے ہیں کلمے کا 3 چیزوں سے خالی ہونا ہے، کیسے؟ تنافر الحروف سے، غرابت سے اور مخالفت قیاس سے۔ اب ان تینوں کی علیحدہ علیحدہ تینوں قیود کی وضاحت کی جائے گی کہ تنافر الحروف کس کو کہتے ہیں، غرابت کس کو کہتے ہیں، مخالفت قیاس کس کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز تنافر الحروف کو ہم پہچانتے ہیں کہ تنافر الحروف کس کو کہتے ہیں۔ تو تنافر الحروف وہ ایسا وصف ہے کلمے میں، ایسا وصف ہے کہ جس کی بنیاد پر الفاظ زبان پر کیا ہو جاتے ہیں؟ ثقیل ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے بولنے میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ تنافر الحروف وہ کلمے میں ایسے وصف کا ہونا ہے جس وصف کی بنیاد پر زبان ثقیل ہو جائے اور جس وصف کی وجہ سے ان الفاظ کی ادائیگی میں دشواری ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا؟ تنافر الحروف۔ جیسے غدائر مستشزرات الی العلا میں لفظ مستشزرات، غدائر یہ غدیرہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے چوٹی، مستشزرات اس کا مطلب مرتفعات یعنی بلند ہونا، الی العلا بلندی کی جانب، اس کی چوٹی بلندی کی جانب کیا بلند ہے، اس کی چوٹی بلندی کی جانب بلند ہے۔ تو اس جملے میں محل استشہاد لفظ مستشزرات ہے کہ لفظ مستشزرات ایسا لفظ ہے کہ جس کے اندر تنافر الحروف پایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ ایسے حرف جمع ہو گئے ہیں کہ جن حرف کی اجتماع کی بنیاد پر زبان پر ایک ثقل، ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے اور جس سے بولنے میں دشواری پیدا ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ تا شین زا یہ ایسے حروف ہیں کہ جن کے مخارج کیا ہیں؟ سخت ہیں، جو سخت صفت پر کیا ہیں، یعنی کہ یہ تینوں حرف آپس میں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں صفات کے اعتبار سے، جن کی بنیاد پر ان کلمے کے اندر کیا ہو گیا؟ اس کلمے کے اندر ثقل پیدا ہو گیا اور بولنے میں دشواری آ گئی۔ لہذا مستشزرات کے اندر جب تنافر پایا گیا تو تنافر کی وجہ سے یہ جملہ اب کیسے نکل گیا؟ فصیح ہونے سے نکل گیا۔ غرابت کس کو کہتے ہیں؟ غرابت کہتے ہیں کہ کلمے کا وحشی ہونا یا غیر مانوس الاستعمال ہونا، کلمے کا غیر مانوس الاستعمال ہونا، یعنی ایسا کلمہ ہم ذکر کریں کہ جس کا استعمال لوگ نہ کرتے ہوں، جس کے استعمال سے لوگ واقف نہ ہوں، تو اس کلمے کے تعلق سے کہا جائے گا کہ اس کلمے کے اندر کیا غرابت ہے۔ غرابت کی بنیاد پر کلام کیا ہوتا ہے؟ فصیح ہونے سے نکل جاتا ہے۔ جیسے وفاہمن ومرسنن مسرجا، وفاہمن، فاہمن سے مراد کیا یہاں پر؟ بال ہے، کالے بال، مرسنن یعنی ناک، مسرجن کیا ہے؟ مسرج ہے، یعنی شاعر اپنے محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اس کے بال بہت زیادہ کالے ہیں اور اس کی ناک کیا ہے؟ سریجی ہے، مسرجہ سریجی ہے۔ تو اس جملے کے اندر جو لفظ مسرج کو ذکر کیا گیا ہے، اس لفظ مسرج میں غرابت ہے، اجنبیت ہے۔ کیسے غرابت ہے؟ اس لیے غرابت ہے کہ مسرج سے گئے کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے، کیا ہے؟ مسرج اس میں مفعول، اس میں مفعول کیا؟ مشتق، ہر مشتق منہ کا محتاج ہوتا ہے۔ لہذا جب ہم نے غور و فکر کیا کہ مسرج اس میں مفعول کیا ہے؟ صیغہ مشتق ہے، تو اس کا مشتق منہ کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھا لغتوں میں چھان بین کی تو تسریج کہیں نہیں ملا ہم کو،
اگر ہم سرجا یسرجو سے یہ اسم مفعول ہے تو یہ باب تفعیل سے بنایا گیا ہوگا، تو باب تفعیل کیا آئے گا؟ تسریج، اور تسریج لغت میں اس کا مشتق منو ہے ہی نہیں۔ جب مشتق منو نہیں ہے تو اب اس کلمے کے اندر کیا غرابت اجنبیت پیدا ہو گئی۔ اب سوال ہوتا ہے تو پھر جب مشتق منہو تسریج نہیں ہے تو اس کا کیا معنی مراد لیا جا سکتا ہے؟ تو اس تعلق سے کہا گیا کہ مسرج سے مراد یہاں پر دو معنی میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا تو مسرج سے مراد یہ ہوگا سریجی نامی تلوار، مسرج سے مراد سریجی نامی تلوار، یہ ایک تلوار بنانے والے لوہار کا کیا نام ہے جس کی تلواریں بہت عمدہ ہوا کرتی تھی، قائم ہے پتلے پن میں اور سیدھے پن میں۔ تو ہو سکتا ہے شاعر نے اپنے محبوبہ کی ناک کو پتلے پن اور سیدھے پن میں سریجی نامی تلوار سے تشبیہ دی ہو، اور یہ بھی احتمال ہے کہ مسرجہ سے شاعر نے اپنے محبوبہ کی ناک کو تشبیہ دی ہو کائے سے؟ چراغ سے، کائے سے؟ چراغ سے، چمک و دمک میں، کہ جس طریقے سے چراغ کی لو کیا وہ سیدھی ہوتی ہے اور چمکدار ہوتی ہے، اسی طریقے سے میرے محبوب کی کیا ہے؟ ناک ہے۔ بہرحال مسرج کا جب ہم نے مشتق منہو تسریج تلاش کیا تو لغت میں کہیں نہیں ملا، لہذا اب ہم نے اس کو سریجی نامی تلوار سے مشتق مان لیا یا پھر سراج سے مشتق مان لیا، اس لیے اس کے اندر غرابت یعنی اجنبیت پیدا ہو گئی۔ غرابت کی بنیاد پر یہ کلمہ بھی فصیح ہونے سے نکل گیا۔ فرماتے ہیں مسرج یا تو یہ مشتق منہو ہے کالسیف السریجی، سریجی تلوار سے، فی الدقتی والاستواء قائم ہے پتلے پن اور برابری میں، سیدھے ہونے میں، یا پھر سراج سے مشتق ہے قائم ہے فی البریقی واللمعان، چمک و دمک میں۔ تیسری چیز فصاحت فی المفرد کی کیا تھی؟ تیسری چیز یہ تھی کہ وہ مخالفت قیاس سے بھی کیا خالی ہو۔ مخالفت قیاس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ صرفی کسی صرفی قانون کے خلاف نہ ہو اور واضح کی وضع کے خلاف بھی نہ ہو۔ کلمہ نہ ہی تو صرفی قانون خلاف ہو، نہ ہی واضح کی وضع کے خلاف ہو۔ تو ہم دیکھتے ہیں الحمدللہ العلی الاجلل میں لفظ اجلل یہ قاعدہ صرفی کے بھی خلاف ہے، اس لیے کہ جب دو حرف ایک جنس کے جمع ہو جائیں تو قاعدہ صرفی یہ کہ اس کا ادغام کر دیتے ہیں، تو اجل ہونا چاہیے تھا نہ کہ اجلل، اور واضح کی وجہ کے بھی کیا خلاف ہے، لہذا اجلل میں مخالفت قیاس پانی کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ تنافر، کیا ہو گیا؟ یہ کلمہ فصیح ہونے سے خارج ہو گیا۔ والمخالفت فساد فی المفرد میں مخالفت قیاس سے بھی کلمے کا خالی ہونا ضروری ہے، لہذا الحمدللہ العلی الاجلل میں جو لفظ اجلل ہے مخالفت قیاس کے پائے جانے کی وجہ سے فصیح ہونے سے خارج ہو گیا۔ بعض حضرات نے فساد فی المفرد کے لیے ایک قید اور بڑھائی ہے کہ فساد فی المفرد کہتے ہیں تنافر الحروف، غرابت، مخالفت قیاس اور کراہت فی السماع سے بھی خالی ہونے، یعنی کلمہ فصیح اس وقت ہوگا جب کہ مذکورہ تین شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط کراہت فی السماع سے بھی کیا ہو؟ خالی ہو۔ چوتھی چیز کراہت فی السماع سے بھی کیا ہو؟ خالی ہو، جیسے کریم الجرش شریف النسب، الجرش مانے نفس، طبیعت، اچھی طبیعت والا، اچھے نسب والا۔ تو بعض حضرات کہتے ہیں اس جملے میں جرشہ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کو سننے سے کراہت محسوس ہو رہی ہے، لہذا یہ بھی کیا ہو گیا؟ کلام فصیح ہونے سے خارج ہو گیا۔ وفیہ نظر، مصنف فرماتے ہیں بعض حضرات کا فصاحت فی المفرد میں چوتھی قید کا بڑھانا، اس میں کیا نظر ہے؟ کیوں نظر ہے؟ اس لیے نظر ہے کہ مصنف فرماتے ہیں چوتھی قید لگانے کی یہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ کراہت فی السماع یہ غرابت کے قبیل سے ہے۔ کیا ہے کراہت فی السماع؟ یہ غرابت کے قبیل سے ہے، یعنی کہ جب کان کراہت محسوس کریں گے کسی کلمے کو سننے سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کلمہ غیر مانوس الاستعمال ہوگا۔ جب وہ غیر مانوس الاستعمال ہوگا، وہ وحشی ہوگا، تو ایسی صورت میں وہ غرابت میں داخل ہوگا۔ تو جب کراہت فی السماع یہ غرابت میں داخل ہے، لہذا اس کو علیحدہ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مصنف نے فرمایا بعض حضرات کا یہ کہنا کہ فساد فی المفرد کے لیے
تین چیزوں کے ساتھ ساتھ چوتھی چیز قرات فی السماء سے خالی ہونا، یہ کیا ضروری ہے؟ اس چوتھی قید کو لگانے میں کیا نظر ہے؟ وہ نظر یہ ہے کہ چوتھی قید لگانے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ چوتھی قید یہ غرابت ہی میں کیا ہے داخل ہے، اور غرابت کا ذکر ہم نے ماقبل میں کر دیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔